انجوائے کرتے، لیکن ذرا غور کرنا چاہیے کہ وہ بشارتیں دیے کس کے لیے۔ اگر کوئی آدمی یوں کہے، اگر کوئی بڑا آدمی اعلان کر دے کہ یہ میں 1,00,000 روپیہ دوں گا، تو سب آدمی خوش ہو جاتے ہیں۔ بھئی کس کو دیں گے وہ بھی تو طے ہو جائے۔ نہیں، یہ ہمارے پاس غلطی ہے۔ کوئی اگر مالدار آدمی یہاں پر مسجد میں آ جائے اور 1,00,000 کا کٹا نکال کر کہے کہ یہ 1,00,000 روپے میں بانٹنے والا ہوں، یہ 1,00,000 روپے میں دینے والا ہوں، سب کے سب خوش ہو جائیں گے کیا؟ بس میرے 1,00,000، میرے 1,00,000، میرے 1,00,000۔ نہیں، یہ عقل مندی نہیں ہوگا۔ پہلے اس سے تو پوچھ لو کہ یہ 1,00,000 کس کے لیے ہے؟ تو دے گا تو آخر کس کو دے گا؟ اگر دینے والا کہے کہ ہاں میں تجھ کو دوں گا تو تب خوش ہونا چاہیے، اس سے پہلے تو خوش نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں، اخبارات میں آئے دن اشتہارات رہتے کہ کار ہے انعام میں، آپ خوش ہو جاتے گھر میں بیٹھ کے، کار ہے انعام میں، مجھے کار ملنے والی ہے۔ اگر اٹھی تو نہیں، ایسے ہی معاملات ہمارے ہو چکے ہیں۔ ہندوستان اور پاکستان، بالخصوص بر صغیر کی بات بتا رہا ہوں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، یہ علاقوں میں معاملہ یہ ہوتا کہ ہم جاتے کسی پیر کے پاس، کسی پیر و مرشد کے پاس جاتے اور ہاتھ پر ان کے بیعت کرتے۔ قادریہ سلسلے میں بیعت، کئی سلسلوں میں بیعت کرتے ہیں، زیادہ تر بیعت تو قادری سلسلے میں ہوتی ہے۔ قادری سلسلے میں جا کر بیعت کرتے اور بیعت کرتے ہی سمجھتے فوراً بیعت کیے، پیر سے ہاتھ ملائے، وہ جو الفاظ کہے دہرا لیے، ہاتھ چھٹا اور اپنے آپ کو جنتی سمجھ لیے، ختم ہو گیا، مرید ہو گئے نا، جنت ہماری پکی۔ اب نہ عذاب قبر ہم کو چھو سکتا ہے، نہ دنیا میں ہم پر مشکلات آ سکتے، نہ عذاب قبر چھو سکتا ہے، نہ میدان محشر میں ہم سے کوئی سوال ہونے والا ہے، نہ دوزخ ہمارے قریب آ سکتی ہے۔ خلاص فیصلہ ہو گیا۔ ارے بھائی، اتنا بڑا فیصلہ تو ولیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوا۔ ولیوں نے ایسا نہیں کہا کہ ہمارے ساتھ ایسا فیصلہ ہو گیا اور ہم ایک مرتبہ ہاتھ ملا کے چھوڑتے ہو گیا سارا، خلاص بس اب نام کے ساتھ قادری لکھ لیں۔ نہیں، اور اگر بہت نیک ہے اور اچھے آدمی ہیں تو سال میں ایک مرتبہ 11ویں کر لے۔ اکثر لوگ تو وہ بھی نہیں کرتے۔ سال میں ایک مرتبہ 11ویں، اچھے اگر آدمی ہے تو سال میں ایک مرتبہ 11ویں کر کے وہ ہرے رنگ کا کپڑا، اس میں پیرانے پیر کا نام لکھ دیے، تھوڑا سا پھول اس کے اوپر چڑھا دیے، فاتحہ پڑھے اور گھر کے اوپر جھنڈا لگ گیا، بس جھنڈا لگ گیا۔ اب سمجھو کہ دنیا کے تمام آفات و بلیات سے میرا گھر محفوظ ہو گیا۔ جس دن میں پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا تھا، اس دن سے قیامت تک کی سارے پریشانیاں میری دور ہو گئی۔ ارے اللہ کے بندو، ایسا نہیں ہے، نظام ایسا نہیں ہے۔ پیرانے پیر نے تو یہ نہیں سکھایا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں جھنڈے کے مخالف نہیں، معاذ اللہ آپ آ کر دیکھیں، میرے گھر کے اوپر خود جھنڈا لگا ہوا ہے، میرے گھر پہ لگا ہوا ہے جھنڈا۔ میں جھنڈے والا ہوں، میں 11ویں والا ہوں، میں 12ویں والا ہوں، ایسا نہیں۔ مگر تعلیمات یہ نہیں ہے، نظام یہ نہیں ہے۔ نام کے ساتھ اگر کوئی آدمی قادری لگا لیتا ہے تو وہ ضروری نہیں کہ قادری ہو جائے۔ پرسوں ہی کہیں پر بول رہا تھا، یاد نہیں کہاں پر، ٹی وی ٹاور میں، غالباً ٹی وی ٹاور کی مسجد میں، اگر مثال کے طور پر میں اپنے نام کے ساتھ لکھ لوں حبیب احمد اچھا، تو میں اچھا ہو گیا۔ اگر میں لکھ لیا، میرے نام کے ساتھ لکھ لیا میں حبیب احمد اچھا، تو میں اچھا ہو گیا، خلاص۔ اب میں چاہا کچھ کرتا پھروں میں اچھا، ایسا ہوتا؟ نام اچھا ہے تو برا ہے۔ میں لکھ لوں گا حبیب احمد منسٹر، ہو گیا میں منسٹر۔ وہ اس کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا، وہ درجات ملنے، وہ اس کو پانے کے لیے، زمانے میں اچھا بننے کے لیے اچھا لکھنا نہیں ہوتا، اچھے بننا پڑتا ہے۔ اب میں اگر اپنے نام کے ساتھ لکھ لوں حبیب احمد قادری، تو میں قادری ہو گیا۔ قادری آپ لکھ لینے سے قادری نہیں ہوتے، قادری بننا پڑتا ہے۔ قادری لکھنا نہیں، قادری بننا پڑتا ہے۔ اور قادری یہ لفظ کیا ہے؟ یہ کیا؟ شیخ عبد القادر سے نکلا لفظ قادری۔ ان کے تعلیمات کو اپنانا، ان کے فیوزات کو حاصل کرنا، ان سے منسلک ہونا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی غلامی کرنا۔ جب پیرانے پیر اس درجے پر، اس درجے تک ان کی اطاعت کرنا کہ پیرانے پیر اللہ کی بارگاہ میں یہ کہے کہ مولا یہ میرا مرید ہے، تب ہوں گے آپ قادری۔ اس سے پہلے قادری کیسے ہوئیں گے؟ بھئی اسکول ان کا ہے، باؤنڈری ان کی ہے، اور آپ چاہیں منمانی میں داخل ہو جاتا ہوں؟ نہیں، انہوں انٹری دینا پڑتا، باؤنڈری ان کی ہے۔ بھئی ہندوستان کے اندر اگر داخل ہونا تو پرمیشن کون دینا پڑتا؟ ویزا کون دے گا؟ ہندوستان میں داخل ہونا تو پاکستان ویزا دے گا، سعودیہ ویزا دے گا۔ ہندوستان میں داخل ہونا ہو تو ہندوستان ویزا دینا۔
سعودیہ میں داخل ہونا ہے تو سعودیہ ویزا دینا نہیں۔ اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے سوچ لیا بیٹھ کر کہ میں چائنا جاؤں گا، اور اپنے نام کے ساتھ ہم نے کہہ دیا کہ میں چائنا والا ہوں۔ چائنا والا نہیں ہوتا، آپ کچھ ایسی کارروائی کریے جس بنیاد پر چائنا آپ کو ویزا دے، اس کے حدود میں آپ اڑ کر پہنچ جائے، جیسے داخل ہو جائیں اس کے بعد آپ کہیں کہ میں چائنا میں ہوں، اس سے پہلے تو آپ نہیں کہہ سکتے۔ ایسا ہی نظام ہوتا۔ بیعت ایک اپلیکیشن ہے، ایک ایڈمیشن فارم ہے۔ بیعت جو ہے ایک ایڈمیشن فارم ہے۔ آپ اس فارم کو فل اپ کرنے کے بعد آپ کو بہت کچھ پڑھنا پڑے گا، بہت ساری کاروائیاں کرنا پڑے گا، بہت ساری محنتیں ہوتی ہیں، تب جا کر ایڈمنسٹریشن آپ کو قبول کرتا ہے۔ جب قبول کر لے اس کے بعد اپنے نام کے ساتھ کہتے پھرے، اس کے بعد آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی، زمانہ آپ کو کہے گا کہ قادری ہے، قادری ہے، قادری ہے، آپ کو لکھنا نہیں پڑتا۔ اس کے بعد انتہا یہ بتا دوں میں آپ کو، پیران پیر غوث اعظم دستگیر قدس اللہ سرہ العزیز کے بیٹے حضرت شاہ عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے بیٹے، حضرت کے بہت سارے بیٹے، غالباً 29 بیٹے رہے حضرت کے، 29 یا 30 بیٹے رہے، بہت بیٹے تھے ان کو، بیٹیاں بھی بہت، 16 بیٹیاں تھیں، غالباً 16 بیٹیاں تھیں، 29 بیٹے تھے حضرت۔ اتنے بیٹوں میں سے کوئی بیٹے نے بھی اپنے نام کے ساتھ قادری نہیں لکھا۔ ان کے قادری ہونے میں شک ہے؟ پیران پیر کے اولاد کے قادری ہونے میں شک ہے؟ کتنے بزرگان دین کے میں آپ کو بارے میں بتاؤں، وہ اپنے نام کے ساتھ قادری قادری لکھتے نہیں تھے، وہ قادریت پر عمل کرتے تھے، وہ عمل کرتے تھے، ان کے عمل کی بنیاد پر زمانہ ان کو کہتا تھا کہ یہ قادری ہے۔ آپ جب جا کر آپ عربستان میں جاتے تو آپ کو میں ہندی ہوں دیکھ کر بولنا نہیں پڑتا، وہاں کے لوگ آپ کو دیکھ کر، آپ کی زبان سن کر، آپ کا چال چلن دیکھ کر، آپ کا کھانا پینا دیکھ کر لوگ بولتے ہیں یہ ہندوستانی ہے۔ عرب اگر آ گیا تو یہ روڈ پہ پکار لیتے جاتا میں عرب ہوں۔ اس کے چلنے اٹھنے بیٹھنے بات کرنے، اس کے تیور انداز، خرید فروخت، اس کی زبان، اس کو دیکھ کر انسان کہتا ہے کہ نہیں یہ عرب ہے، یہ ہونا ہے۔ قادریت آپ کے اندر سے چھل کے آپ کے اندر سے اس کی جھلک نظر آئے، لوگوں کو لوگ دیکھ کر کہیں کہ یہ قادری ہے۔ ارے چھوٹی سنتیں اور مندوبات اور مستحبات تو دور کی بات ہے، بڑے بڑے فرائض میں ناغہ کرے ہوئے، بڑے بڑے فرائض میں کوتاہی کرے ہوئے، اور نام کے ساتھ بڑا قادری لکھے ہوئے ہیں، نام کے ساتھ لکھ رہے ہیں۔ ابھی کارڈ بھی چھاپ رہے ہیں آج کل لوگ، کارڈ چھاپ کے لا کے دیتے، کبھی کبھی ملاقات ہوتی ہے آفس میں، لوگ لا کر دیتے، جناب میرا کارڈ، جیب میں سے فوراً نکالے دے دیے، اس میں لکھا ہوا ہے قادری، چشتی، نقشبندی، رفاعی، سہروردی، جامع السلاسل۔ تو اس سے کیا ہوتا؟ نہیں، اخبارات میں آتے نا، وہ عاملہ اکثر دیتے، دیکھیں قادری چشتی، وہ فیضان پیر، بغدادی فیض، تو وہ لکھ دینے سے ہو جاتا؟ نہیں، اگر آپ اور ہم قادری اگر بن جائیں، بڑی بشارت ہے۔ اگر قادری بن جائیں بڑی بشارت ہے، بہت بڑی بشارت ہے۔ ابھی پڑھ رہا تھا، الفاظ اس کے یاد تھے لیکن اس کا حوالہ نہیں تھا تو تلاش کر رہا تھا۔ مشکات النبوہ تقریباً اب سے 200 سال پہلے لکھی گئی کتاب ہے، بزرگان دین پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سٹارٹ کر کے تھوڑا سا یعنی مختصراً حضور کا تذکرہ، پھر اہل بیت اور صحابہ کا تذکرہ، عاشر مبشرہ وغیرہ کا اس طرح سے تذکرہ کرتے، اس کے بعد اولیاء کی لکھی گئی کتاب، اصل اولیاء پر، اور خاص طور پر اولیاء دکن پر اس میں بہت زیادہ مواد ہے، بہت معتبر کتاب ہے، مستند کتاب ہے۔ اس کے اندر ذکر کرتے ہیں فلاں امام فلاں ولی کے حوالے سے۔ اب ماننے والے مانے، نہیں ماننے والے چھوڑ دیں، نہیں ماننے والوں سے ہماری گفتگو ہی نہیں ہے، ہم ماننے والے اور سنیوں سے، خوش عقیدہ سنیوں سے بات کر رہے ہیں، وہ جو نہیں مانتے اس سے مطلب ہی نہیں ہے۔ پیران پیر وصال سے کچھ دن پہلے یہ اعلان فرمائے، پیران پیر وصال سے پہلے کچھ دن پہلے یہ بات کا اعلان فرمائے، اور ہم کو یقین ہے کہ پیران پیر جو کچھ کہتے ہیں وہ سچ ہے۔ پیران پیر کیا ارشاد فرمائے؟ لقد اخذت من اللہ 70 موثقا، لقد اخذت من اللہ 70 موثقا، میں یقینی طور پر اللہ تبارک و تعالی سے 70 مرتبہ وعدہ لے چکا ہوں، میں یقینی طور پر اپنے پروردگار سے وعدہ لیا، میں اپنے پروردگار سے 70 مرتبہ وعدہ لے چکا ہوں
اللہ یموت مریدی الا علی التوبۃ والایمان، کہ میرا مرید ایمان اور توبہ کیے بغیر زمین سے نہیں جائے گا۔ میرے مرید کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کر لے گا، جب تک کہ اس کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوگا موت اس کو نہیں آئے گی۔ اتنی بڑی بشارت ہے، اتنی بڑی بشارت ہے کہ یعنی بیان کے باہر ہے، یہ بیان کے باہر۔ میں اللہ سے 70 مرتبہ وعدہ لیا کہ مولا میرا مرید بیمان نہیں مرے گا، میرا مرید بیمان نہیں مرے گا، کفر کی حالت میں نہیں مرے گا، میرا مرید مرے گا تو ایمان پر ہی مرے گا، میرا مرید اگر غلطیاں کر بھی لے تو توبہ کرنے سے پہلے نہیں مرے گا، اس کو توبہ کا موقع ملے گا، وہ زمین سے جائے گا تو توبہ کر کے پاک صاف ہو کر جائے گا۔ لقد اخذت من اللہ 70 موثقا اللہ یموت مریدی الا علی التوبۃ والایمان، یہ پیران پیر فرماتے ہیں۔ مگر شرط کیا ہے اس کے اندر؟ شرط سمجھ لیجئے آپ، کیا فرمائے؟ اللہ یموت مریدی، کہ میرا مرید توبہ اور ایمان کے بغیر نہیں مرے گا، میرا مرید، یہ سمجھ لیجئے۔ نام کے ساتھ قادری لکھ لے تو صرف پیران پیر کے مرید نہیں ہوتے، پیران پیر کے مرید ہونے کے لیے پھر پیران پیر کو ماننا پڑے گا، پیران پیر کی تعلیمات کو اپنانا پڑے گا۔ پیران پیر کی تعلیمات کی ایک جھلک بتاؤں؟ پیران پیر فرماتے ہیں کہ مومن کسی چیز سے خوش نہیں ہوتا۔ نہ بھاری جملہ ہے اگر غور کرنے بیٹھے، مومن کسی چیز سے خوش نہیں ہوتا۔ نئی گاڑی آ گئی خوش، گھر مل گیا خوش، پیسے مل گئے خوش، وہ ہو گیا خوش، یہ ہو گیا خوش۔ میرا مرید، پیران پیر فرماتے ہیں کہ مومن کسی چیز سے بھی خوش نہیں ہوتا، کیونکہ ہر حلال حساب ہے، ہر حلال حساب ہے اور ہر حرام عذاب ہے۔ ہر وہ چیز آپ کے لیے حلال کے روپ میں آئی ہے، جائز کمائی سے آئی، حلال آیا ہے، بالکل کھانے کے لیے جائز ہے، کھانے کے بعد اللہ کو حساب دینا ہی پڑے گا، حساب تو دینا ہی ہے۔ حلال روزی کمائے ہیں، حساب تو بتانا پڑے گا نا، ایک ایک روپے کا حساب بتانا پڑے گا، ایک ایک دانے کا حساب بتانا پڑے گا، ایک ایک کپڑا جو پہنتے ہیں کپڑے کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک سواری اپناتے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ جی کیا کیا تمہارے پاس ساز و سامان ہے، کس چیز کے تم مالک ہو، وہ چیز کا حساب دینا پڑے گا۔ ہر حلال حساب ہے اور حرام اگر ہے تو پھر عذاب ہے۔ یہ قادریت آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے، ایسا ہو کر رہے ہیں، بڑی بہترین کار خریدتے، شاندار، اللہ سب کو اچھے اچھے کار دلا دے۔ کار خریدنا کوئی خراب چیز نہیں ہے، بندے کی خوش بختی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے والمرکب الہنی، بندے کی خوش بختی میں سے یہ ہے، خوش نصیبی میں سے یہ ہے کہ اس کو اچھی سواری ملے، حضور کا فرمان ہے، اللہ سب کو اچھی سواری دے۔ مگر معاملہ یہ ہوتا کہ اچھی بڑی شاندار اونچی چوڑی اسکارپیو اور کون سے گاڑیاں آتے، وہ اوڈی کی گاڑیاں نکل رہے ہیں، یہ ٹویوٹا کی کون سی گاڑی آئی یاد نہیں، فارچونر، بڑے گاڑیاں خرید رہے ہیں بلیک کلر کے، اس کے اوپر پیچھے لکھتے ہیں بڑے اسٹائلش انداز میں انگلش میں لکھ دیتے ہیں قادری۔ بس دھوم کر رہے ہیں، مزہ کر رہے ہیں، روڈ پر نکلے ہوئے مزہ کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں قادری۔ اتنا انجوائے کر رہا ہے ایک نئی گاڑی لے کر، اتنا خوش ہو رہا ہے ایک نئی گاڑی پر، جی نئی گاڑی لے لیا، اتنا خوش ہو رہا ہے۔ قادری تعلیمات میں گاڑی پر خوش ہونا ہی نہیں ہے۔ قادری تعلیمات میں پیران پیر تو یہی فرمائے کہ مومن کسی چیز سے خوش نہیں ہوتا، اچھی چیز آئے، مہنگی چیز آئے، سستی چیز آئے، سب برابر رہتی ہے اس کے لیے۔ اس کی نظر میں یہی رہتا کہ یہ مجھ کو آ گیا، اب یا اللہ تیرے پاس اس کا بھی حساب دینا ہے مجھ کو۔ اس کا دل دنیا سے ٹوٹ جاتا۔ بھئی اصول و ضابطہ ہوتا کہ بھئی یہ جگہ خوش ہونا ہے تو ضابطے کی مسکراہٹ سے مسکرا لیتا ہے، اور جہاں پر خوش نہیں ہونا ہے وہاں پر غم کا اظہار کر دیتا ہے۔ مگر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اچھی چیز بری چیز اس کو کوئی بھی چیز دل کو نہیں بھاتی، جو چیز سامنے آ جائے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ مولا تیرے پاس اس کا بھی حساب دینا ہے، اس کا بھی حساب دینا ہے۔ مومن کسی چیز سے خوش نہیں ہوتا، اس کا ہر حلال حساب ہے۔ یاد رکھ لیجیے کتنا آسان ہے قادری کی تعلیمات میں یہ تعلیم، ہر حلال حساب ہے اور ہر حرام عذاب ہے۔ یہ پیران پیر کی تعلیمات۔ پیران پیر کی تعلیمات یہ ہے کہ کسی سے مرید ہو جائے
جب مرید ہو جائیں، مرید ہوتے نا، مرید ہونے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ مرید ہوتے آ جاتے، مٹھائیاں کھا لیتے، کھلا لیتے، پھولا وولا پہن لیے، ختم، مرید ہو گئے، نکل کے آ گئے۔ اس کے بعد پھر ایک مرتبہ ایسا ہوتا کہ پیٹ میں درد ہوتا اور دوا سے کم نہیں ہوتا تو پھر حضرت کے پاس پڑھانے جاتے، پھر پیر صاحب یاد آتے، پھر واپس آ جاتے، نظر ہو جاتی، بچہ چھڑچھڑا پن کر رہا جی، وہ بھوت ستا رہا، وہ جن ستا رہا، تو پھر پیر صاحب یاد آ جاتے جی، جب کرتوت ہو جاتی، کوئی اثرات ہو جاتے تو پیر صاحب یاد آتے، پھر علاج معالجہ ہوتا، پھر پلٹ کے واپس آ جاتے، پھر نوکری نہیں لگتی، بچہ پڑھ لیا، جا رہا اپلیکیشن، سارا اچھے، مارکس اچھے، سب کچھ اچھے، مگر ریجیکٹ ہو رہا ہے، حضرت کوئی تعویذ واویز ہو جائے، نوکری نہیں مل رہی، نوکری نہیں ملتی تو پھر پیر صاحب یاد آ جاتے۔ پیر صاحب کیوں یاد آتے؟ جب کبھی دنیاوی معاملات میں اونچ نیچ ہو جاتی تو پیر صاحب یاد آ جاتے ساری۔ اب انتہا تو یہ ہے کہ بعض ایسے بھی دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ جو پیر لوگ کے پاس قبرستان بڑا ہے، درگاہ سے متصل قبرستان بڑا ہے، تو لوگ جا کے مرید ہونے کی بھی زمانے میں زمین بڑی مہنگی ہے، قبر کھدانے گئے تو 5-10 ہزار 20 ہزار سے کم میں قبر نہیں مل رہی ہے۔ یہاں مرید ہونے میں فائدہ یہ ہے کہ مریدوں کو فری میں خبر ملتی ہے یہاں، اس لیے مرید ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی قادری وادری نہیں ہے، کوئی قادریت نہیں، بھلے آپ کسی جا کے مرید ہو جائیے، قادری چمن ہے نا، قادری چمن میں مرید ہو جائیے، آپ قادری نہیں ہوتے۔ قادری گلشن رکھ لیجئے، قادری چمن لکھ لیجئے، قادری منزل رکھ لیجئے، اور نام کے ساتھ 50 مرتبہ قادری لکھ لیجئے، مرید غوث اعظم لکھ لیجئے، مرید نہیں ہوتے۔ مرید ہونے کے لیے وہ فرماتے ہیں، اپنے مریدین سے فرماتے ہیں کہ جب تم کسی جب پیر تلاش کرنا پڑتا، روایت کے مطابق مرید نہیں ہونا، ان کے مرید ہوتے تھے، میں بھی ان کا مرید ہو گیا جی، پوری دنیا ان سے مرید ہو رہی تھی، میں بھی مرید ہو گیا، وہ ایسا دکھنا۔ پیر کو تلاش کرنا، پیر کو تلاش کرنا، اس کے بھی طریقے ہوتے، آداب ہوتے، علامات ہوتے کہ کیسے تلاش کیا جائے، کبھی انشاءاللہ گفتگو کریں گے اس کے اوپر بھی۔ سو پیر کو تلاش کرنا، اور جب تلاش مکمل ہونے کے بعد کسی کے پاس مرید ہو گئے تو پیران پیر کی تعلیم یہ ہے، کن کل میت فی ید الغسال۔ فرماتے ہیں کہ جب مرید ہو گیا تو ایک مردہ لاش غسال کے ہاتھ میں کیسے رہتی ہے جب وہ غسل دیتا ہے، بس تو اپنے مرشد کے ہاتھوں میں اس طرح سے میت بن جا، بس میت بن جائے کہ لاش ہے۔ وہ غسال چاہے تو ہاتھ اٹھائے، نیچے چھوڑ دے، آنکھ کھولے، بند کر دے، نلا دے، دھلا دے، پہنائے، یہ کپڑے اتار لے، اس کی مرضی کی بات ہے۔ میت کچھ روک ٹوک کرتی ہے، کچھ بولتی بتاتی ہے، اپنی مرضی چلاتی ہے، ساری کی ساری مرضی فنا ہو جاتی ہے، اور اپنے آپ کو پیر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پھر پیر کہتا ہے کھاؤ تو کھانا، اور پیر کہتا ہے مت کھاؤ تو نہیں کھانا، پیر کہتا ہے تو کماؤ اور پیر کہتا ہے نہیں کمانا سو نہیں کمانا، پیر کہتا ہے بھوکے رہ جاؤ ہمیشہ، وہ ہمیشہ بھوکے رہ جائے۔ یہ ہوتی ہے مریدی، یہ ہوتی ہے مریدی۔ کن کل میت فی ید الغسال، کہ تم مردے کی طرح ہو جائے، وہ مردے کی طرح ہو جائے جو غسال کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ بس اپنے مرشد کو یوں سمجھو، پہلے تلاش کرو، جب صحیح پیر مل جائے تو یہ عمل تمہارا ہونا چاہیے۔ کہاں کے قادری، کہاں کے قادری۔ محترم حاضرین، میں یہ نہیں بولنا چاہ رہا ہوں، میں کسی کے مطلب تنقید نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نام قادریت کا لیتے لیکن ہم قادریت بھول چکے۔ اگر یہ کیفیت ہماری ہو جائے اور یہ اطاعت، اور دیکھیے پیران پیر کا معاملہ یہ ہے کہ مشہور واقعہ ہے نا کہ کوئی شخص ان کے بڑے کرامات سنا تھا، کرامات دیکھنے کے لیے آیا، پورا مہینہ 40 دن رہا، اس کے بعد پلٹ کر جانے لگا۔ پیران پیر پوچھے آئے جناب، آئے کدھر، جا رہے ہیں کدھر؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت آپ کی کرامات سنا تھا، کرامت دیکھنے کے لیے آیا، کرامتیں دیکھنے کے لیے آیا۔ تو فرمائے کچھ دکھے بھی؟ تو کہا کہ 40 دن رہا اب صاحب، کوئی کرامت آپ کی نظر نہیں آئی، اب جا رہا ہوں۔ پیران پیر فرمائے کوئی ایک فرض نہیں، واجب نہیں، سنت مؤکدہ نہیں، سنت غیر مؤکدہ نہیں، ایک کوئی مستحب کام بھی مجھ سے چھوٹتا ہوا تو نے دیکھا؟ وہ شخص کہا نہیں دیکھا۔ ہر مستحب کام پر بھی آپ پابند تھے۔ تو فرمایا اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ سو تربیت کیا ہے، تعلیم کیا ہے؟ عمل کرو، عمل کرو جی۔ قادری لکھے ہیں، نماز کو نہیں آتے تو قادری ہو گئے؟ اگر قادری نام کے ساتھ لکھ لے اور نماز کو نہ آئے تو قادری ہو گئے؟ پیران پیر کا مرید ہو، پیران پیر کا مرید یعنی عام مسلمان نہیں، خاص مسلمان ہو گیا، پیران پیر کا مرید ہو اور نماز چھوٹ رہی ہے؟ نہیں ہو سکتا۔
یہ نہیں ہو سکتا۔ پیران پیر کا مرید ہو اور جھوٹ کہہ رہا ہو، پیران پیر جہاں پر دیکھیے عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، جہاں پر ولیوں کا نام لیا جاتا ہے وہاں پر بھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ پھر تصور کریں جہاں پر بذات خود ولی ہو وہاں پر اللہ کی کتنی رحمت ہوتی ہو۔